بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جملہ کہا، یہ ہماری محبت کے خلاف ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ اگر تیرے نبی کے خلاف کوئی بات بولی جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ہم اس کا جواب دیں۔ فرمایا مجھ میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی۔ فرمایا کم سے کم اپنے نبی کا تقدس بیان کرو، پاک دامنی بیان کرو۔ فرمایا مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ تیرا زمین پر رہنے کے بجائے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہوگا، تو لائق نہیں ہے کہ تو زمین پر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بیان کریں، آپ کی پاک دامنی کو بیان کریں، آپ کے علم کو بیان کریں، آپ کی اخلاقیت کو بیان کریں، آپ کی مبارک زندگی کو پیش کرے۔ ہم خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا اور اس موقع پر ایک بہت بڑا ایک اجلاس ہندوستان میں سہارنپور میں بلایا گیا، اور جس کی صدارت میرے پیر استاذ محترم حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں 2 لاکھ سے قریب آدمی جمع ہوئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک غلط قسم کی تصویر بنائی گئی تھی، اس مجمع کے اندر حضرت شیخ نے پورے مجمع سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیوں نبی کے خلاف بول رہے ہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو جسارت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے خود ہی اپنے نبی کو چھوڑ دیا، ان کی اطاعت کو چھوڑا، ان کی فرما برداری کو چھوڑا، ان کے اخلاق کو چھوڑا، ان کے کیریکٹر کو چھوڑا، ان کی وفاداری کو چھوڑا، ان کے نقش قدم پر چلنے کو چھوڑا۔ اس کی بنیاد پر یہ سارے ابھی 10 دن پہلے کا واقعہ ہندوستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیس افسر کو مجبور کیا گیا اس بات کے اوپر کہ اپنی داڑھی نکال دو، اگر تمہیں پولیس کے اندر رہنا ہو تو تمہیں داڑھی نکالنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا میری یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے اور میرے اسلام کی یہ پہچان ہے، تو کورٹ اس کو یہ جواب دے رہی ہے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ بتائیے اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن کورٹ کہاں سے بول رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی نے جب اپنے نبی کے چہرے کو چھوڑ دیا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک سکھ جو گرو نانک کو مانتے ہیں، جو کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کی اتباع اور ان کا اتنا زبردست فالو ہے کہ یہ جہاں جائیں گے ان کے چہرے پر ان کے سر پر امامہ ہوگا، ان کی اپنی داڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر! ہمارے آقا سچے نبی، ہمارے آقا ہمارے آئیڈیل، ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے فالو آور نہیں رہے، اور ہم نے ایک غلط زندگی گزارنا شروع کیا۔ جب میری اور آپ کی زندگی غلط رخ پر چلی تو لوگوں کو ہمارے نبی پر بولنے کا موقع ملا۔ یاد رکھو اسلام کی بدنامی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی بدنامی مسلمانوں کی وجہ سے۔ ہم نے خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا۔ ہم ذات میں لڑے، ہم بات میں لڑے، ہم قوموں پر لڑے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، یہ دوسری کنٹری کا ہے، یہ دوسرے ملک کا ہے، یہ دوسرے اسٹیٹ کا ہے، یہ فلاں مسجد کا ہے، یہ ہماری مسجد کا نہیں۔ ہم کرسی پر لڑے، ہم عہدوں پر لڑے، ہم ذاتی مسائل پر لڑے، جس کی بنیاد پر ہمارا شرازہ بکھر گیا، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہماری بولنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلاف نہ کرو ورنہ میں تمہاری طاقتوں کو ختم کر دوں گا اور دوسروں کو تم پر غالب کر دوں گا۔ آج یہی مسائل ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لائے، اپنی زندگی کو صحیح بنائے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر ادا، چاہے مارکیٹ ہو، بازار ہو، دکان ہو یا کہیں شاپنگ ہو، ہر جگہ پر ہمارے چلنے پھرنے سے آقا کی جھلک آنی چاہیے کہ یہ محمدی ہے، یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ مجھے ابھی 2 دن پہلے آپ ہی کے وہاں کسی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے والد صاحب یا ان کے چچا کے پڑوس میں یہاں کے گورے صاحب رہتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ وہ جو بھی اپنے گھر میں پکاتے وہ ان کے گھر پہ بھیجا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کھلانے کے نتیجے میں اتنی محبت ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد
इस आदमी ने तो जिंदगी में, इस मुसलमान ने जिंदगी में एक मर्तबा यूं कहा होगा कि चचा मियां कभी आप मकान बेचे तो हम ही को बेच देना, लेकिन उसके इंतकाल और उसकी मौत के बाद उनके बच्चों ने यह कहा कि मेरा बाप ये विल नामे में और वसीयत नामे में ये लिख गया है कि मैंने इनकी रोटी खाई है, इसलिए मेरा मकान बेचो। तो इसी मुसलमान पड़ोसी को बेचना, और सिर्फ बेचना नहीं, जो आम रेट चलता होगा उससे 2 लाख कम करके इनको देना। बताइए, 2 रोटी खाने वाला ये ईसाई जब इस्लाम का इतना ताबे हो सकता है, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक पेश करेंगे तो इनके दिलों में ईमान नहीं उतरेगा? यकीनन ये ईमान के दरवाजे पर खड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरे और आपके अखलाक देखकर वो वापस हो रहे हैं कि ये धोखा देने वाला, ये फरेब देने वाला, ये लड़ने वाला, ये एक दूसरे की इज्जत को पामाल करने वाला, ये दूसरे को बदनाम करने वाला, अगर इस्लाम इसी का नाम है तो फिर मेरी ईसाइयत बराबर है, मैं अपने मजहब पर बराबर हूं। इसलिए तकद्दुस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें बयान करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमारे अंदर वो अखलाक हसना को लाने की जरूरत है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि शान रिसालत में हम 10-5 मिनट के अंदर कोई बात कह दे। आका की जिंदगी को बयान करते हुए लोगों के कलम टूट गए, लेकिन आका की जिंदगी बयान न हो सकी। इंशाअल्लाह फिर मौका रहा तो मैं खुलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को पेश करूंगा। हम उंगली कता के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं कि बोलने वाले बोलते रहे, ऐ मेरे आका तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी वजह से यकीनन तुझे तकलीफ होती होगी कि मोहब्बत के दावेदार ही आज नबी के खिलाफ कर रहे हैं। उनसे तकलीफ नहीं, हमसे तकलीफ हो रही है। अल्लाह करे कि मुसलमान अखलाक हसना पर आ जाए, अच्छे अखलाक पर आ जाए, अच्छी जिंदगी पर आ जाए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।